السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے عورت اور پردہ۔ پردہ یا نقاب کو ہم کسی بھی ایک شے کی جانب منسوب نہیں کر سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پردہ صرف مذہب، ثقافت یا معاشرت کی پیداوار ہے۔ بعض چیزوں کے پیچھے کئی عوامل کارفاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح پردہ بھی کسی ایک حکم یا نظریے کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ پورے ایک عالمی ارتقائی عمل سے گزرا ہے۔ مختلف اوقات اور موقعوں پر پردہ مختلف طرزوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ ان میں شامل نمبر 1 برقع، جیسا کہ برصغیر میں استعمال ہوتا تھا۔ نمبر 2 صرف چہرے پر نقاب، سر کھلا، جیسے کہ سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 چادر سے منہ لپیٹنا، جیسے کہ بلوچستان اور پنجابیوں وغیرہ میں ہوتا ہے۔ نمبر 4 پلکی یا محل کا نظام، جو سفروں کے دوران چلتا ہے۔ نمبر 5 زنان خانہ، جو کہ عام گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے الگ ہوتا ہے، مردوں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح پردہ عورت کی عزت اور وقار کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر سر سے پاؤں تک چادر ڈال لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عزت دار عورتیں ہیں اور تنگ نہ کی جائیں، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ لازم ہے کہ عورت خود کو پردے میں ڈھانپ کر رکھے، اپنے جسم کی نمائش نہ کرے تاکہ فتنہ نہ پھیلے۔ موجودہ دور میں نوجوان لڑکیاں حجاب کو فیشن کے طور پر اپنا رہی ہیں، مگر یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ خود کو ڈھانپ تو رہی ہیں۔ خواتین کو نوکری کرنا غلط نہیں، مگر اس صورت میں جب یہ کام جائز طریقے سے کیا جا رہا ہو۔ عورت جب اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو اپنے پورے خاندان کی آبرو ساتھ لے کر نکلتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ خود کو ڈھانپ کر نکلیں تاکہ غیر مردوں کی توجہ نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ ایک ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بچی کی تربیت کرے۔ حجاب سے متعلق بچی میں اس بات کا شعور پیدا کرے کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ لیکن دوسری طرف مغربی میڈیا اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ مسلمان عورتوں کے پردے کو دہشت گردی سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان عورتیں عزت اور وقار کی زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ ہمارے میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے خلاف اٹھیں اور مسلمان عورتوں کو تحفظ فراہم کریں۔ پردے کے متعلق ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ تم سج دھج مت دکھاؤ تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے، برائی ہے، وہ باز رہیں۔ نوجوان لڑکیاں اسے لازمی پڑھیں، سمجھیں، سوچیں اور عمل کریں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد بتایا، جواب دیا، شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا، آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں ہیں اور سونا بھی نہیں ہے تو یقیناً چاندی یا پھر کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اپنا ہاتھ کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے۔ اگر وہ بند ہے یعنی با پردہ ہے تو ہیرے جواہرات، سونا، چاندی اور اس کی بے شبہ قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے یعنی کہ بے پردہ ہو جائے تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریاں کی مانند ہے، جس کی نہ تو کوئی عزت ہے اور نہ ہی قیمت۔ اس نے کہا کہ عورت کے بے پردہ ہونے پر شیطانی عملہ حرکت میں آتا ہے۔ اسی طرح اس نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے۔ جب کوئی عورت اپنے پردہ سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظروں میں اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ عورت چھپانے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ عورت جب تک چھپی ہوئی ہے تو عورت ہے، اس میں حیا ہے اور وہ اپنے مرد کے ساتھ وفاداری اور نبھا کا جذبہ ہے۔ لیکن یہی عورت جب کالج، دفتر کے ماحول میں قدم رکھتی ہے اور مختلف نظروں کا نشانہ بنتی ہے تو پھر اس کے اندر سے خاوند کی محبت اور وفاداری کا جذبہ نکل کر مردوں کے لیے پرکشش بننے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ پردہ عورت کی عزت ہے۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں مگر غالب صرف قرآن پاک کو ہی چڑھایا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سی عمارتیں ہیں لیکن صرف خانہ کعبہ کو ہی ڈھانپا جاتا ہے۔ دنیا میں کثیر تعداد میں عورتیں ہیں مگر پردہ صرف مسلمان خواتین ہی کرتی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ عزت والی چیزوں کو ہی پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔